السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی اعلی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک آپ سب پہ اور مجھ پہ اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ بنائے رکھے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوری اس جنات کے قصے کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی پہلی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے عمران نے۔ عمران جو کہ سرگودا میں رہتے ہیں۔ عمران بتاتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنی 2 سٹوریز شیئر کروں گا جو کہ بالکل سچ پہ مبنی کہانی ہے۔ ایک کہانی میرے ساتھ آج سے 3 دن پہلے پیش آئی، اور جو دوسری کہانی ہے وہ میرے ریلیٹیو ہیں جن کی زندگی کا یہ خوفناک واقعہ ہے جو کہ 10-20 سال پرانا ہے۔ عمران بتاتے ہیں کہ جن کی میں آپ کے ساتھ پہلے سٹوری اب شیئر کروں گا جو کہ میرے رشتہ دار ہیں، وہ آپ نے جو کہ آپ کے سرگودا کے لسنرز ہوں گے وہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ سرگودا میں ایک جگہ ہے جس کو 16ویں رسالے کے نیم سے جانا جاتا ہے، اور وہ لوگ سرگودا کے لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ واٹر سپلائی روڈ سے آگے وہ جو 16واں رسالہ شروع ہو جاتا ہے وہ جگہ کتنی ہانٹڈ ہے۔ اس جگہ پہ لوگ دوپہر کے ٹائم گرمیوں میں اور رات کے ٹائم جنات کو اور چڑیلوں کو دیکھتے ہیں۔ آج کی جو سٹوری ہے ادھر 16واں رسالہ جو جگہ ہے ادھر پہلے زراعت کا ایک آفس ہوتا تھا، آج سے 10-20 سال پہلے کی بات ہے۔ اور اس آفس میں ہم لوگوں کے وہ جو جاننے والے ہیں جن کی میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کر رہا ہوں، عمران بتاتے ہیں کہ وہ ادھر اس زراعت کے آفس میں مطلب کہ ایک اچھی پوسٹ پہ جاب کرتے تھے۔ کچھ عرصے سے جب وہ اپنے آفس میں جاتے تھے تو ان کے جو کہ ٹیبل ہوتا تھا اس کے اوپر گلاب کے 2 پھول پڑے تھے۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے سارے جو باقی آفس ورکر تھے ان سے پوچھا کہ یہ میرے ٹیبل پہ گلاب کے 2 پھول کس نے رکھے ہیں، جن پہ ان سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ خیر وہ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے ان پھولوں کو اٹھایا، اس کی خوشبو سونگھی اور ان پھولوں کو پھینک دیا نیچے اور اپنے کام میں بیزی ہو گئے۔ نیکسٹ ڈے وہ جب دوبارہ گئے تو 2 چنبیلی کے پھول ان کے ٹیبل کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے پھر سارے آفس والے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ پھول کون رکھتا ہے۔ سٹاف نے لا علمی کا پھر اظہار کیا۔ تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا تو پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی جان کر شرارت کرتا ہے میرے ساتھ، جان کر مجھے بتاتے نہیں ہیں، خیر رکھتے ہیں تو رکھنے دو، میں اب پرواہ نہیں کروں گا۔ پھر وہ 6 ماہ لگاتار روز یہی کام رہا، اور پھر وہ ان پھولوں کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیتے تھے اور بالآخر انہوں نے ان پھولوں پہ توجہ دینی چھوڑ دی۔ 6 ماہ کے بعد اچانک ان کے کمرے میں آفس بوائے آیا۔ اس نے بتایا کہ جو ٹی بوائے ہوتا ہے اس نے بتایا کہ ایک عورت آپ سے کل ملنے کے لیے آئی تھی لیکن تب تک آپ گھر جا چکے تھے۔ عورت بہت زیادہ خوبصورت تھی اور وہ فیصل آباد سے آئی تھی لیکن وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیصل آباد سے آئی تھی اور مجھ سے ملنا چاہتی ہے، وہ کافی حیران ہوئے۔ خیر انہوں نے اس چیز کو لیٹ گو کر دیا۔ 2 دن کے بعد دوبارہ وہ ٹی بوائے آفس میں آیا اور کہنے لگا کہ سر وہ عورت دوبارہ آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے اور آپ سے ملنا چاہتی ہے، وہی عورت جو فیصل آباد سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس عورت کو تم اندر بھیج دو۔ وہ عورت اندر آئی۔ وہ عورت بہت زیادہ خوبصورت تھی، نقاب میں اس کی خوبصورتی وہ کہتے ہیں کہ واضح نظر آ رہی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ میں آپ کو فیصل آباد سے ملنے کے لیے آئی ہوں اور مجھے آپ سے کام ہے، جس پہ انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں آپ کو مجھ سے کیا کام ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے آپ سے یہ کام ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کو میں آپ کے آفس میں جاب دلوانا چاہتی ہوں اور آپ اس کی جاب کا کچھ بندوبست کریں۔ اس شخص نے کہا کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، میں بڑے جو آفیسر ہیں ان کو کہہ سکتا ہوں، آگے رکھنا نہ رکھنا ان کا کام ہے۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں، آپ نے میری بیٹے کی سفارش کرنی ہے باقاعدہ، اور آپ نے یہ کام لازمی کروانا ہے۔ جیسے ہی وہ عورت اٹھ کر آفس سے باہر گئی تو ٹی بوائے نے کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے سے وہ عورت غائب ہو گئی۔ جیسے ہی وہ آفس وہ جو تھا جس کی کہانی عمران بتاتے ہیں کہ وہ جیسے ہی وہ باہر میں اپنے گھر گیا تو مجھے شدید بخار تھا۔ مجھے اتنا شدید بخار ہوا کہ میری حالت خراب ہو گئی۔
اب میں نیکسٹ ڈے آفس میں جانے کے قابل نہیں تھا. مجھے ایک عجیب سا خوف اور ڈر تھا. میرا جسم عجیب طریقے سے کانپ رہا تھا، حتیٰ کہ اس سے پہلے مجھے اس بات کا بالکل پتہ نہیں تھا کہ وہ عورت آفس سے نکل کر غائب ہو چکی ہے. کچھ دن کے بعد جیسے ہی میں اپنے آفس میں دوبارہ آیا تو مجھے ٹی بوائے نے کہا کہ وہ عورت اب اپنے بیٹے کے ساتھ آپ کو ملنے کے لیے آئی ہے. ٹی بوائے بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا. وہ عورت اپنے بیٹے کو جیسے ہی اندر لے کر آئی تو اس عورت کا جو حلیہ تھا وہ انتہائی خوفناک اس کے بیٹے کا جو حلیہ تھا وہ انتہائی خوبصورت تھا. اس کے بیٹے کی بلو آئیز تھیں اور لائٹ گولڈن کلر کے اس کے بال تھے اور لائٹ گولڈن ہی اس کی داڑھی تھی. وہ اندر آ کر دونوں بیٹھ گئے اور جیسے ہی اس کے بیٹے نے، عمران بتاتے ہیں کہ اس شخص کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھی تو اس کے بیٹے کی آنکھیں جل رہی تھیں، یعنی کہ وہ بلیو رنگ اس طرح تھا کہ جیسے ان کے اندر کسی نے لائٹس جلائی ہوں. اس شخص نے کہا کہ تم مجھے اپنی کوئی سی وی دے جاؤ، جس پہ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی سی وی نہیں ہے لیکن میں اس آفس میں جاب کرنا چاہتا ہوں. اس شخص نے کہا کہ ایسے میں تمہاری جاب نہیں لگوا سکتا اور جاؤ ادھر سے. اب اس کے بعد تم دونوں ماں بیٹے مجھے بالکل تنگ کرنے کے لیے مت آنا. اس عورت نے بڑے غصے کے انداز سے اس شخص کی طرف دیکھا اور وہ دونوں ماں بیٹے اٹھ کر باہر چلے گئے. جیسے ہی وہ باہر گئے اور وہ شخص اپنے گھر چلا گیا، جیسے ہی وہ گھر گیا تو اس کے چھوٹے بیٹے کی سر میں بہت زیادہ درد شروع ہو گئی. اتنی درد شروع ہو گئی کہ اس کی حالت بری ہو گئی. پھر وہ اس کو اپنے بیٹے کو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اور اس کے بعد جیسے ہی وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر کو اس کی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اس کو سر درد تھی شدید لیکن کوئی میڈیسن اس پہ اثر نہیں کر رہی تھی. اس کے بعد اس بچے کو گھر لے جایا گیا. گھر لے جانے کے بعد 3 دن کے بعد اس بچے کے جو کڈنی تھے وہ فیلئر ہو گئے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد اس شخص کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں کسی اللہ والے سے رجوع کرتا ہوں. جب اس نے کسی اللہ والے سے رجوع کیا اور یہ سارا ماجرا بتایا تو اس اللہ والے نے بتایا کہ تم جس زراعت کے آفس میں جاب کرتے ہو اس کے لان کے باہر وہاں جہاں پر پھول لگے ہوئے ہیں ادھر اس چڑیل کا بسیرا ہے جو کہ تمہارے پہ عاشق ہو چکی تھی. وہ اس کا ایک تم پر وار تھا جو کہ تم نے اس کو انکار کر دیا. اگر تم اس کو انکار نہ کرتے اور اب اس کے بیٹے کی جاب کے لیے بات کر لیتے اور اس کے آگے انکار نہ کرتے تو وہ شاید تمہارے ساتھ ایسے نہ کرتی. لیکن اب وہ تمہارے بیٹے کو جان سے مار دے گی. میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. اسی طرح اس کا بیٹا تڑپ تڑپ کر اللہ کو پیارا ہو گیا. پھر وہ شخص جب اس آفس میں دوبارہ گیا تو وہ عورت اس کو دوبارہ اس کے آفس کی دیوار کے اندر سے نکلی اور اس کو کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا. تم اگر میرے بیٹے کے لیے ہاں کر دیتے تو شاید میں تمہیں نقصان نہ دیتی، لیکن تم نے جب میرے بیٹے کا دل دکھایا تو میں نے تمہارے بیٹے کی جان لے لی اور اس طرح اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی. اس شخص نے اس جاب کو چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد اس شخص نے دوبارہ اس آفس کا رخ بھی نہیں کیا. وہ جو آفس تھا وہ اسی 16ویں رسالے والی سائٹ پہ تھا. یہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. اب جو میں آپ کے ساتھ دوسری کہانی شیئر کر رہا ہوں وہ دوسری کہانی یہ ہے کہ آج سے 4-5 دن پہلے میں اپنے کزن کے ساتھ، میرے کزن آؤٹ آف سٹی میں رہتے ہیں اور وہ مجھے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو ہم سب لوگ آئس کریم کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے. ہم لوگ آئس کریم کھاتے ہوئے باتیں کرتے کرتے ساتھ ہم لوگ آئس کریم کھا رہے تھے اور باتیں کرتے ہوئے ہم واٹر سپلائی روڈ پر چلے گئے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ واٹر سپلائی روڈ پر ایک بہت بڑی جامعہ مدرسے کے نام سے ایک مسجد مشہور ہے جس کے اندر بہت بڑے بڑے برگد کے پیڑ ہیں. 4 سے 5 پیڑ اس برگد کے ادھر لگے ہوئے ہیں اور ان کی جو کہتے ہیں کہ بڑی بڑی ان کی داڑھی ہوتی ہے ان پیڑوں کی، ان درختوں کی، تو وہ نیچے تک لٹک رہے ہوتے ہیں. ان کے اوپر مشہور ہے کہ ادھر کچھ چڑیلوں کا بسیرا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم لوگ ابھی اس درخت کے پاس سے گزرے، یہ باتیں کر رہے تھے. میں اپنے کزنس کو یہ بات بتا رہا تھا. جیسے ہی جیسے ہم لوگ آگے گئے تو ہم لوگ بالکل سنسان روڈ پہ 16واں رسالہ روڈ پہ چلے گئے. تو میں نے اپنے کزن کو کہا کہ تم گاڑی کو بیک کرو، ہم لوگ غلط راستے پہ آ گئے ہیں. میرے کزن کو ایڈونچرز کا بہت شوق ہے. اس نے کہا کہ نہیں، آگے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا، ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے، ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس آ جائیں گے.
ہم جیسے ہی آگے چلے گئے تو اچانک سے ہمیں یوں محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کے گاڑی کے آگے بالکل ایک عورت کھڑی ہوئی ہے۔ اس عورت کو جیسے ہی ہم نے دیکھا تو سنسان بیابان جگہ پہ، جس کے دونوں سائڈوں پہ صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ایون کہ وہ سارا روڈ اندھیرے سے بھرا ہوا تھا۔ ہم نے جیسے ہی اس عورت کو دیکھا ہم بہت زیادہ ڈر گئے اور ہم نے اپنی گاڑی کو بیک کیا۔ جیسے گاڑی کو بیک کیا تو وہ جو عورت تھی اس نے بہت تیزی سے وہ گاڑی کے آگے بھاگنا شروع ہو گئی۔ ہم یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ ایک سنسان روڈ ہے اور ادھر جیسے لوگ بتاتے ہیں کہ ادھر چڑیلوں کا بسیرا ہے، ادھر باقاعدہ چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ جنات کے علاوہ وہاں پہ چڑیلیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ وہ جو بھی عورت تھی اس نے گاڑی کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم نے گاڑی کو بہت تیزی سے بیک کیا اور بہت تیزی سے وہ عورت بھی بھاگ رہی تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ جیسے ہی تھوڑے سی روشنی والی سائڈ پر آئے تو وہ عورت اسی اندھیرے میں رک گئی اور آگے نہیں آئی۔ یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا تھا آج سے 4-5 دن پہلے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ 16واں رسالہ بہت زیادہ ہانٹڈ جگہ ہے۔ دوپہر کے ٹائم اور رات کے ٹائم ادھر سے گزرتے ہوئے بالکل اجتناب کرے اور جتنا ہو سکے اس روڈ سے لوگ نہ ہی گزرے تو بہتر ہے۔ اکثر لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ عمران بتاتے ہیں کچھ لوگ ادھر عورتوں کو بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں جھاڑیوں کے پاس، اور جیسے ہی قریب جاتے ہیں تو وہ عورتیں غائب ہو جاتی ہیں۔ اس قسم کے اور بھی وہ کہتے ہیں کہ بہت سے واقعات ہیں جو میں آپ کے ساتھ سلسلہ بسلسلہ شیئر کروں گا آپ کے چینل پہ۔ بہت شکریہ عمران اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کیا سینڈریلا نے۔ سینڈریلا بتاتی ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنے بالکل بچپن کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ 2000 کی بات ہے، جب میں 2000 میں سینڈریلا کہتی ہیں کہ میں پیدا ہوئی تھی، اس دنیا میں آئی تھی۔ یہ تب کی بات ہے۔ تو میری مدر گاؤں میں تھی اس ٹائم پہ۔ میری پیدائش کی جو جگہ تھی وہ گاؤں ہے، اور جب میں پیدا ہو گئی تو اس سے کچھ عرصے کے بعد گاؤں میں یہ چیز مشہور ہو گئی کہ گاؤں میں رات کے ٹائم چڑیلیں بہت زیادہ آتی ہیں، اس لیے سب لوگ اپنے گھروں کو اچھے طریقے سے لاک لگا کر رکھیں۔ تو ہم سب لوگ، امی بتاتی ہیں کہ گھروں کو لاک لگا کر رکھتے تھے۔ اس کے بعد اچانک سے یہ بات مشہور ہوگی کہ گاؤں میں ایک چڑیل آتی ہے رات کے ٹائم، جو کہ دروازے پہ دستک دیتی ہے، اور جو دروازہ نہیں کھولتے وہ باقاعدہ رونا شروع کر دیتی ہے، اور اس کے بعد اکثر لوگ جو دروازہ کھول دیتے ہیں ان کے بچوں کو وہ نقصان دیتی ہے۔ اب جو میری امی تھی وہ مجھے ساری رات اپنی گود میں لے کر بٹھائے رکھتی تھیں، اور خود بھی نہیں سوتی تھیں، سارے گھر کی لائٹس جلا کر رکھتی تھیں اور سارے گھر کو لاک لگا کر رکھتی تھیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے جو ساتھ والا گھر تھا، اس گھر میں اچانک دوپہر کے ٹائم یہ شور ڈل گیا کہ ان کے بچے کا کٹا ہوا سر ان کو ان کے گھر سے ملا ہے۔ اس گھر میں چیخ و پکار کی اور ماتم کی فضا بچھ گئی۔ سب لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ یہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو ہم سب لوگ، اور میری امی کہتی ہیں کہ ہم سب لوگ اور زیادہ ڈر گئے۔ اس کے بعد گھر کے دروازے لوگ بالکل باقاعدہ بند کر دیتے تھے، اور رات کے ٹائم ادھر سے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ وہاں پہ ایک چڑیل بچوں کو کھانا شروع کر دیا تھا اس نے، اور وہ بچوں کا سر کاٹ دیتی تھی۔ تو ایک دن اس طرح ہوا کہ غلطی سے ہم لوگوں کا دوپہر کے ٹائم گھر کا دروازہ کھلا رہ گیا۔ تو میری امی کہتی ہیں کہ مجھے سٹور سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے میں سٹور کی طرف بڑھی، کیونکہ تمہیں میں نے روم میں لٹایا ہوا تھا اور تمہارے پاس 3 کام والی بیٹھی ہوتی تھی۔ جیسے ہی میں سٹور کی طرف بڑھی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک عجیب و غریب مخلوق جس کا دھڑ بلی کی طرح ہے اور سر عورت کی طرح ہے، اور اس کے منہ میں اسی بچے کا سر تھا جو ہم لوگوں کے گھر کے سامنے بچہ رہتا تھا اس کا۔ میری امی نے اس کو دیکھ کر اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی سب لوگ اکٹھے ہوئے انہوں نے امی کو دیکھا تو اس جگہ پہ آگے کوئی بھی نہیں تھا۔ میری امی نے اپنی آنکھوں سے اس مخلوق کو دیکھا، اور وہ آج بھی اس چیز کو یاد کرتی ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے گاؤں کو چھوڑ دیا اور ہم لوگ شہر والی سائڈ پر آ گئے، اور اب ہم لوگ سندھ ادھر شہر میں رہتے ہیں، لیکن ادھر بہت زیادہ جنات ہیں ہم لوگوں کے گاؤں میں۔ ابھی بھی ادھر جنات کا بہت زیادہ بسیرا ہے۔ وہ ڈائن رات کے ٹائم آتی تھی اور لوگوں کے بچوں کو اٹھا کر لے جاتی تھی۔ اس کا اتنا خوف و ہراس تھا کہ لوگ گاؤں چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے تھے، اور اس طرح وہ بچے کھانے والی ڈائن کس طریقے سے اس گاؤں سے چلی گئی، کیسے اس کو نکالا گیا، جو بھی ہوا
اس کو نکال دیا گیا. لیکن پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ادھر ہم لوگوں کے گاؤں میں سنڈریلا بتاتی ہیں آئے گئے دن ادھر چڑیلوں کے واقعات پیش آتے تھے کیونکہ قریب میں پہاڑیاں تھیں اور ادھر سے ایسی چیزیں ایسی مخلوقات ضرور آتی تھیں. یہ ایک کہانی تھی سنڈریلا کی جو انہوں نے سندھ سے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ سنڈریلا اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے. تو لسنرز یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی, اور اگر کہانیاں پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, لائک بھی کیا کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. اور آج کا اچھا میسیج یہ ہے کہ اپنے والدین سے محبت کریں, ان کی دعائیں لیں, جتنا ہو سکتا ہے ان سے دعائیں لیں کیونکہ اللہ پاک اس نعمت کو ہمارے سر پہ ہمیشہ سلامت رکھے. میں تو اپنے والدین سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ لوگوں سے بھی یہ امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگ بھی مجھ سے بھی زیادہ اپنے والدین سے محبت کرتے ہوں گے اور ہمیشہ ان سے دعائیں لیں. آمین. اور اللہ پاک ہم سب کے والدین کی لمبی زندگی اور برکت والی زندگی عطا کریں. آمین. اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا اختتام کرتے ہیں اور اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور آپ بھی اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.